میں کسی کو بٹھاؤ وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے, الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, میاں کے موبائل, یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مرضی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بیوقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں یار یہ سمجھ میں. دیکھو عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے, اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے, آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی, تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے. نہیں, پورا رپورٹ ہونی چاہیے, صبح نکل کے کدھر گیا, وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاں نے, ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے, جب شادی ہوا کرے نا, بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں. میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دیے. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے گی کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہیں, فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. بیوقوف ہے بھائی, یہ تو بیوقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاء اللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے, پھر صبح جا رہے ہیں, پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتوار کے بیان. بیگم نے پوچھا کہاں ہو, اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں. دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے, نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا, اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, زندگی عذاب میں آ گئی ان کی, اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا, نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا, میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں, کہ تو کہیں ہوں, بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے, ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی. بیسیوں جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے, فلائٹ لیٹ, اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں. 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے, پھر لیٹ, پینسل ہی ہو گئی اگلے دن. اب وہ کیا بولوں گا, کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ, وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا. ایک اور ہمارے دوست ہیں, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. وہ بےچارے, ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا, تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے.
کہیں نہیں جا سکتا, کہیں نہیں بیٹھ سکتا, بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے. اس میں پھر لڑائیاں ہوگی, نقصان اس میں عورت کو ہی ہے. بھائی بیگم کو بتاؤ, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی ہے. تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے, یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں؟ یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوج میں فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں, مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی, اس سے پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے, بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا. حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی, ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی, تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنیں بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدن یہ ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم, میں نے گھر بنایا, میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے, تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے, کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا, خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو, ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا, یاشی میں, شراب کباب میں اڑا دے گا, ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم, کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں, کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کیا ہم پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے ہیں کیوں, پوچھو گے نا آپ کیوں, کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی. بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خواہ کی نا نیک بننے کی نا, ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے. اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر, اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ ہو اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟
یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا، جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا، ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے، وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے، اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا، اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ، پھر وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ، اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا.